خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وہ آخری گیند تک مقابلہ کیا پنجاب اسمبلی میں وہ آسیہ کو ملنے گیا، کافی بہتر سٹیج پہ تھی وہ، لیکن مجھے اس سے بیچاری سے ابھی بولا نہیں جا رہا، لیکن وہ باقی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جو اس کو ہوا تھا شاید اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے تھے، لیکن وہ اوپر والے کا کرم ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو جذبہ تھا، مجھے وہ اتنی چیز پسند آئی کہ وہ حالانکہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس کے اندر ایک جنون تھا۔ تو میں اس لیے آپ سب کو کہ آپ ایک امتحان سے گزرے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی زبردست پرفارمنس تھی، کئیوں کی بہت ہی اچھی تھی، جس میں وہ پنڈی کی ٹیم کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ مقابلہ کیا۔ لیکن اب سب مجھے ابھی تک جو ہے وہ پنڈی کی سب سے اچھی پرفارمنس ہے، نمبر 2 پہ میرے خیال میں فیصلہ آباد ہوگی، نمبر 1 اور عورتوں ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس تھی۔ جی اچھا، اب میں سنیں میری بات، دیکھیں جو یہ تو آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر لیا اور آپ کی ایک اسپیشل ایک درجہ آ گیا ہماری پارٹی میں اور میری آنکھوں کے سامنے کہ آپ نے آپ آزمائے گئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا، کیونکہ مشکلوں میں ہی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اب مجھے سارا یاد ہے جتنے جو لوٹے ادھر ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں ہوئے ہمارے، اور پنجاب کے میں زیادہ لوٹوں کو نہیں ملا، لیکن نوٹوں والے لوٹوں کو تو مجھے یاد ہے، بڑے بڑے لوٹوں کو۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ میرے سامنے جتنی انہوں نے زبردست باتیں کی کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پارٹی کے لیے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کیا، اور واقعی میں سوچتا تھا کہ یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے سنسیئر ہیں۔ لیکن آج آپ سب کے سامنے کہ انہوں نے یہ میری ذرا یاد رکھنا بات، انہوں نے صرف اپنے آپ کو آج نہیں ذلیل کیا، یہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ایک مور لگ گئی ہے ذلت کی۔ ان کے بچوں کو لوگ یاد کروائیں گے کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ دیکھیں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی پاکستان چل رہا ہے، ایک طرف نون لیگ وہ چوروں کی، دوسری طرف پیپلز پارٹی وہ چوروں کی، ایک طرف لوٹے ہو جائیں، ساروں کو پتا تھا دونوں طرف چور ہیں، پیسے چلتے ہیں، جس نے زیادہ پیسہ دیا یہ وغیرہ، یعنی لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح کے سارے۔ مجھے بڑا، اور مجھے ہمارے لوگوں نے کوشش بھی کی، مجھے کہا کہ ہم نے بھی ان کے 7-8 لوگ خرید لیے ہیں، اتنے پیسے ہیں، 1 ارب روپیہ چاہیے اور یہ ہم 8-9 ان کے لوگ خرید لیں گے، توڑ لیں گے۔ مجھے آفر آئی ہے اس طرح کی، لوگوں نے کوشش کی، جب انہوں نے دیکھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمارے تو ہم کیوں نہ پیسہ ہو رہا، بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ تیار تھے پیسہ دینے کے لیے۔ لیکن میں نے اصولی فیصلہ کیا، میں نے کہا اگر میں بھی اسی چیز پہ لگ جاؤں گا، پیسے دوں گا ان کو، اور آپ یاد رکھیں جو بھی آپ 1 ارب روپیہ بڑا پیسہ ہوتا ہے، آپ 1 ارب روپیہ جو اکٹھے کر کے جو بھی 2-3 لوگوں نے دینا تھا یا ایک نے دینا تھا، تو وہ سوچے کہ اس کی پھر امید بھی لگ جانی تھی کہ مجھے اب کسی وقت پہ یہ پیسہ واپس بھی اس نے کمانا تھا، اور دوسری چیز کہ میں نے انہی کے لیول پہ آ جانا تھا کہ میں نے بھی وہی خرید و فروخت پہ شروع، تو ہم نے اصولی فیصلہ کیا، ہم کوئی پیسے نہیں دینے لگے۔ اور اس سے ہوا کیا، اس سے پاکستان میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے، آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا انقلاب ہے۔ میری اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اچھا، ان کا یہ جو ہمارے مخالف اور ان کے جو ہینڈلر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب نے سمجھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوا، اب اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو میاں والی میں نے کل دیکھا ہے، میں 26 سال سے میاں والی، سب سے پہلے میاں والی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دی تھی، پہلی سیٹ میاں والی سے میں نے جیتی تھی،
جو میں نے وہاں دیکھا ہے 26 سالوں میں نے کبھی اس طرح کا جلسہ میاں والی میں نہیں دیکھا. بلکہ میں یہ کہوں گا میں نے کہیں بھی، یعنی میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں، جو وہ لوگوں کی، آپ یاد رکھیں کہ میاں والی کی ایک وہ کہتے ہیں میاں والی میں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کو دوزخ میں بھی چادر لینی پڑے گی، کمبل لینا پڑے گا، اتنی گرمی یعنی اس میاں والی کی فیمس ہے. اس گرمی میں جس طرح پبلک نکلی ہے اور جس طرح ایک ایک چیز کا شعور تھا، ان کو ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہوا، کون سی سازش ہوئی، مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی. سب کو پتا ہے کہ سازش ہوئی، کسی کو شک نہیں ہے کہ مداخلت، ایک تو جب سازش ہو جاتی ہے مداخلت ہوتی ہے، سب کو پتا تھا. اور سب کو یہ بھی، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، ہم نام بھی جب لوگوں کو لیتے ہیں، ان کو پتا تھا لوگ کون ہیں جنہوں نے سارا یہ کیا، سب کو پتا تھا، ایک ایک کو پتا تھا. وہاں میرے بات کرنے سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. اور جب لوٹوں کا نام آیا تو جو وہ آپ کو پتا نہیں کہ جو میاں وہاں تھے، جو لوگوں کا غصہ لوٹوں کے نام پہ آیا، میرا یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی یہ لوٹے کسی قسم کا الیکشن آگے سے پاکستان میں نہیں جیت سکیں گے. ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے پرانا زمانہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک بالکل ہی بدل گیا. 2 مہینے کے اندر سارا ملک بدل گیا ہے. اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ ایسے کرتا تو دل دوسری طرف چلے جاتے. ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، ہم نے چلے سٹینڈ لے لیا، لیکن یہ جو ملک بدلا ہے یہ تو سارے لوگ حیرت میں ہیں. یہ جو لوگ سارے یہ جو آئے تھے، یہ چوروں کا پلندہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود شوق میں چلے گئے ہیں کہ ہوا کیا. انہوں نے جو مل کے سازش کروا کے ان لوگوں کو لے، وہ سارے شوق میں ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ انقلاب آیا ہے، اللہ نے لوگوں میں شعور دے دیا ہے. وہ لوگ جو سیاست کا نام بھی نہیں لیتے تھے، وہ سارے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جو اسلام آباد میں پبلک آنے والی ہے، یہ کنٹینر رکھ لیں، یہ کنٹینر رکھ لیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہاں پبلک جس طرح آئے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے پالیٹکس کی تھی عوام کی. میرا تو کوئی جاننے والے نہیں تھے پالیٹکس، باپ دادا کوئی میری پالیٹکس، میرے ساتھ تو پالیٹیشین ہی کوئی نہیں تھے. ہمارے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو پہلی دفعہ زندگی میں پالیٹکس کر رہے تھے. تو ہم نے تو وہ آہستہ 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 کرتے کرتے عوام کو اپنے ساتھ ملایا. ایسے تو کسی نے پالیٹکس نہیں کی. کون 14-15 سال ویرانے میں ایک سیٹ لے کے پھرتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پبلک کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے. جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج میں نے پبلک دیکھی ہے، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح لوگوں میں شعور اور بیداری نہیں آئی جو آج ہے. اور یہ نیچے نہیں جانے لگی. انہوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے کہ جی آہستہ آہستہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے، میں اس کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں. ابھی یہ پیک پہ پہنچ رہی ہے. آپ سے اب مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک امتحان تو پاس کر لیا، سارا انہوں نے آپ کے پاس آئے، پیسے پوسے آفر کیے، سب کچھ کیا، اور آپ کھڑے بھی رہے، اسمبلی میں بھی ڈٹ گئے، اور یہ بہت بڑا امتحان آپ نے پاس کیا کیونکہ آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور آپ کھڑے رہے. اب جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ جو آپ میری آج بات مان لیں کہ کئی دفعہ انسان 5 سال جدوجہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے، لوگوں کو ملا کے، ووٹ بینک ڈیولپ کر کے، 5 سال میں وہ آج آپ 5 دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ ماحول بدل چکا ہے. لوگ آپ کے منتظر ہوں گے. اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا. ایسا ٹائم آئے گا نہیں، کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے. یہ آپ کے پاس 3 ہفتے، 6 ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے. ان 1 مہینے کو آپ صحیح معنی میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں. آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدید کہیں گے.
آپ کوئی دروازے کے اوپر کھڑکھڑائیں گے وہ آپ سے دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے ووٹ کسی کو دے آپ کو بڑی عزت سے ملیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ملک میں. جو لوگ قوم آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے دو وجہ سے کھڑی ہے. ساری قوم کو پتا چل گیا کہ امریکہ نے سازش کر کے گورنمنٹ کرائی ہے اور یہاں سے میر جعفر تھے انہوں نے مل کے سازش ہوئی ہے سب کو پتا ہے. وہ مریم کہتی پھر اس نے کہا کہ جی وہ مراسلہ جھوٹ ہے. وہ جو جھوٹ پہ ہی اپنی ساری پالیٹکس شروع کرے کہ جی میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے جبکہ اربوں کی پراپرٹی دونوں طرف ہے اس نے اس کے بعد جھوٹ ہی بولنے ہیں. مراسلہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جس میں سب آرمی چیف ہماری ساری قیادت اس کے اندر پہلے اپروو ہوا اور شہباز شریف نے جو میٹنگ بلائی اس نے بھی اپروو کیا کہ مراسلہ کے اندر جو چیزیں میں نے کہی وہ ساری سچ تھی. تو وہ کل کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے. تو سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی گئی امریکی سازش. اور دوسرا جو لوگوں کو دوسرا غصہ ایک غداری یہ ہوئی جنہوں نے سب نے مل کے کیا اور دوسری غداری یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مجرم کرمنلز چور ڈاکوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا. یہ انہوں نے ملک کی توہین کی ہے. اس سے زیادہ قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے چور و چکے جو 30 سال سے لوٹ رہے تھے ملک کو ان مجرم ضمانت پہ لوگ ان ساروں کو انہوں نے ملک کے اوپر بٹھا دیا. یہ ہے اصل توہین ملک کی جس کی وجہ سے دگنا غصہ ہے لوگوں کو. اس لیے جب آپ پبلک میں جائیں گے کبھی بھی پبلک آپ کو اس طرح کی پذیرائی نہیں دے گی جو آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا آپ نے. آپ ایک دن ضائع کریں گے اپنا نقصان کریں گے. آپ آج اپنے دن آپ اگر لوگوں کے اندر نہیں ہیں اپنی پبلک میں نہیں ہیں آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس وقت لوگ آپ کے منتظر ہیں. نارملی پولیٹیشین جا کے لوگوں کے گھر اور کہتا ہے اپنا ووٹ بینک تیار کرتا ہے. آج لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جو لوگوں نے 30-40 سال ووٹ دیتے رہے دوسری پارٹیز کو وہ آج آپ کی انتظار کر رہے ہیں. کبھی آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے گا. اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. ٹائم سب کچھ ہے. ٹائمنگ زندگی میں سب کچھ ہے. جو ٹائم کو صحیح معنی میں صحیح ٹائم پہ استعمال کرتا ہے انسان وہی اوپر جاتا ہے. 24 گھنٹے سب کے پاس ہے. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال کر لیتا ہے. یہ جو 24 گھنٹے اب آپ کے پاس ہے دن میں اس سے اس طرح کا وقت آپ کے پاس نہیں آئے گا. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں اس کو ضائع نہ کریں. آپ اپنا نقصان کریں گے ہمارا بھی نقصان کریں گے. نقصان اس طرح کریں گے کہ جو اگلی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی الیکشن نہیں آئی ہوگی. ایک 70 میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طوفان آیا تھا بھٹو کا. یہ اس سے ڈبل طوفان آ رہا ہے اور یہ جو محنت کرے گا اس کو تو میں کوالیفائی کرتا ہوں. آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے یعنی آپ کو پرائرٹی دی جائے گی ٹکٹ دینے میں. لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر میں نظر ثانی کروں گا کیونکہ آپ نے ابھی بات کی آج تک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے سبلیٹ کیا ہوتا. لوگ ٹکٹس لوگ دیا کرتے تھے. میں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں تو کیمپین کرتا تھا. اس باری ایک ٹکٹ جب تک میرے سے نہیں نظر سے گزرے گا میں نے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا. یہ میں پہلی دفعہ اس باری میں نے صحیح معنی میں دیکھا جب میں نے لوگوں کی حرکتیں دیکھی نیشنل اسمبلی میں بھی پروونشل اسمبلی میں بھی ادھر پنجاب میں اور پختونخوا کی اسمبلی میں بھی. جو میں نے لوگوں کو دیکھا اس باری ٹکٹ کسی اور نے ان کو دیے ہوئے تھے اور جو میں نے ان کی حرکتیں دیکھی میں کبھی آگے سے کبھی میں کوئی ٹکٹ کسی کو دینے نہیں دوں گا جب تک کہ میں خود پوری طرح اس کو مطمئن نہ ہو جاؤں. تو یہ ہاں خواتین کی جو ہماری خواتین گئی ہیں ان ساروں کو تو جو ریزرو سیٹ پہ اپنے آپ کو بیچا نا ان کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے. کیونکہ یہ تو چلے آپ کہنا جی جو جس کی حلقہ ہے وہ تو کہے
جس کا حلقہ وہ تو کہہ کہ نہ جناب میرے تو پی ٹی آئی اتنی ان پاپولر ہو گئی تھی کہ مجھے تو حلقے والوں نے برا بھلا کا ووٹ نہیں دی، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے تو اس لیے چھوڑ دیا پارٹی کیونکہ میں تو ڈوب رہا تھا۔ چلو جتنا بھی وہ جھوٹا ہو، پیسے لے کے اس نے کیا ہو، لیکن چلے سمجھ آتی ہے ریزرو سیٹ پہ کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ اس نے تو سیدھا سیدھا ضمیر کا سودا کیا ہے، اور شرم آنی چاہیے کہ پارٹی ایک تحفہ دیتی ہے اور آپ جا کے بک جائیں۔ ان کو سیدھا جیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ عبرتناک سزا ہو آگے سے کہ کبھی ریزرو سیٹ کے اوپر کوئی سوچے بھی نہ اپنے آپ کو، بلکہ ان کو تو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے لوٹا ہونے کی۔